معاملہ تمام ہوا۔ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ ہی نے وہ توہین عدالت کا نوٹس خارج کر دیا گیا۔ آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بجا کیا، صبر و تحمل سے کام لیا۔ عمران خان کی سرزنش بھی ہو گئی اور کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا، اور آج عمران خان کی اس طرح سے اس معاملے میں جان چھوٹ گئی۔ عمران خان کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں۔ انہوں نے شرمناک کا لفظ ضرور استعمال کیا تھا، لیکن وہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے نہیں تھا، عمومی طور پہ عدلیہ کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ عمران خان کا یہ اصرار تھا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، مگر اب یہ توہین عدالت کا نوٹس خارج ہو گیا ہے۔ آج 2 رکنی بینچ جس نے اس کی سماعت کی، اس میں جناب جسٹس انور ظہیر جمالی اور جسٹس خلجی عارف حسین شامل تھے۔ اس موقع پہ جناب جسٹس انور جمالی نے یہ بھی کہا کہ غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، اسے بدنیتی سے معمور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آسمان سے نہیں اترے، فرشتے نہیں، غلطی کر سکتے ہیں۔ جناب جسٹس انور جمالی نے کہا کہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ جواب پر نظر ثانی کر لیں اور قابل عزت راستہ نکالیں۔ جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اپنے جواب میں یہی لکھ دیتے کہ اگر شرمناک لفظ غلط فہمی کی بنیاد پر استعمال کیا گیا تو پھر بھی بات بن سکتی تھی۔ آج جناب حامد خان جو عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے بارہا اس بات کو اجاگر کیا اور بارہا یہ کہا کہ شرمناک کا لفظ اعلیٰ عدلیہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، اور یہ معاملہ جو تھا اس کا براہ راست تعلق ان ریٹرننگ آفیسر سے تھا جن کا تعلق عدلیہ سے تھا، لیکن جن کے حلقوں میں الیکشن کی بدعنوانی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو بات تھی عمران خان اس پہ قائم ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی عزت میں کوئی کمی کر رہے ہیں۔ آج جب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا یہ نوٹس خارج کیا گیا، عمران خان صاحب باہر آئے اور پھر بھی انہوں نے انہی باتوں کو دہرایا اور اصرار کیا کہ سپریم کورٹ ان کی پٹیشنز کا نوٹس لے اور ان کی انشکایات کا نوٹس لے کہ مختلف حلقوں میں دھاندلی کی گئی ہے۔ وہ بار بار یہ بات دہراتے رہے۔ اگر سپریم کورٹ جس کے ہم انصاف سپریم کورٹ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اور پہلا الیکشن آزاد عدلیہ کے نیچے ہوا تھا۔ سپریم کورٹ اگر نہیں کرے گا ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم سپریم کورٹ سے پھر سے ایک ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے، ہمارا خیال تھا اس کے اوپر سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے، ان کی فیوچر کا سوال ہے۔ یہ جناب عمران خان کا آج بھی کہنا تھا، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہرحال یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اور اس پر آئینی ماہرین کیا سوچ رہے ہیں یہ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون جناب ایس ایم ظفر۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ یہ اس معاملے پہ جب یہ شروع ہوا تھا، جب بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی، آج یہ اختتام پذیر ہوا، اور عمران خان نے جو کہا تھا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی بلکہ اپنے بیان پہ اصرار بھی کرتے رہے ایک حد تک، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام بھی لیا اور اس معاملے کو خارج کر دیا۔ یہ جو اختتام ہوا بہتر ہوا ہے، اور یہ میں تو اس کو کہوں گا ون ون پوزیشن ہے دونوں جانب کو۔ اگر میں دیکھوں تو عدلیہ نے یہ واضح کر دیا کہ لفظ شرمناک جو ہے اگر عدلیہ کے متعلق استعمال ہو تو توہین میں آتا ہے، اور وہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ شرمناک تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے توہین ہوتی ہو، وہ بات اب طے ہو گئی ہے کہ آئندہ کو بڑا لیڈر عدلیہ کے متعلق، عدالت عظمیٰ کے متعلق اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جیسے عوام کے متعلق لفظ شرمناک استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ ادھر عمران خان صاحب کو معافی نہیں مانگنی پڑی، اور اچھا کیا انہوں نے معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے ایسے الفاظ ضرور استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے عدلیہ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ دراصل اپنی کسی غلط فہمی میں یہ لفظ استعمال کر گئے ہیں، اور آئندہ وہ محتاط رہیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ون ون پوزیشن ہے۔ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص نہیں چاہے گا کہ ایک جانب عدلیہ ہو اور دوسرے جانب کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، سیاستدان ہو، اور خاص طور پر وہ بھی جو کہ اپوزیشن میں ہے، کیونکہ ہمیں اپوزیشن کی بڑی سخت ضرورت رہتی ہے، اور وہ اور آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، یہ کوئی بھی جمہوریت پسند آدمی نہیں پسند کرے گا۔ تو اچھی بات ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اور یہ جو آپ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں معافی مانگی اور ہم نے اپنے ضد پہ قائم رہے ہیں، ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے جس کو کہتے ہیں، آپ نے بھی کہا خلاصی ہو گئی ہے، یہی اچھی بات ہے۔
اور اس پہ رہنا چاہیے. بہت شکریہ جناب اسم ظفر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارے نے ایک بہت جامع رپورٹ مرتب کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں تیل اور شیل گیس کے ذخائر بے پناہ ہیں. پہلے کبھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ان قدرتی معاملات میں، معدنیات میں اور تیل کے حوالے سے اتنا مالا مال ہے. بہت اچھی خبر ہے، یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. پاکستان میں توانائی کے حوالے سے، تیل اور گیس کے ذخائر کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے اور آئی ہے امریکہ سے، جہاں پر انرجی کے تیل و گیس کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ادارے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑے تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، مگر یہ سادہ طور پر تیل اور گیس کے ذخائر نہیں ہیں بلکہ یہ شیل گیس کے ذخائر ہیں جو گیس اور تیل میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں. شیل گیس وہ ذریعہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں یہ توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا. شیل گیس دراصل وہ قدرتی گیس ہے جو نرم اور بھربھرے پتھروں کے درمیان پائی جاتی ہے. ان پتھروں کی مختلف پرت ہوتی ہے اور مختلف معدنیات پر مشتمل ہوتے ہیں. ان پتھروں سے امریکہ قدرتی گیس کے 20% ذخائر اس وقت حاصل کر رہا ہے، جو کہ 2035 تک 46% ہو جائیں گے. ماہرین کے مطابق مستقبل میں شیل گیس کے ذریعے دنیا میں بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیل گیس کے بہرحال سب سے بڑے ذخائر چین میں موجود ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے جو تازہ ترین رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ شیل گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، پاکستان میں شیل گیس کے 586 ٹریلین کیوبک فٹ جبکہ شیل تیل کے 227 ارب بیرل ذخائر موجود ہیں. ذخائر سے 105 ٹریلین کیوبک فٹ شیل گیس جبکہ شیل تیل کے 9 ارب بیرل حاصل کیے جا سکتے ہیں. پاکستان کے دریافت کردہ گیس کے ذخائر 24 ٹریلین کیوبک فٹ ہیں. تیل کے ذخائر 30 کروڑ بیرل ہیں. پاکستان یومیہ 4.2 ارب کیوبک فٹ گیس جبکہ 70,000 بیرل تیل پیدا کر رہا ہے. آج کے دن میں تھر میں واقع سمبر کے مقام پر شیل پتھروں کا سلسلہ وسیع ہے. رنی کوٹ میں بھی شیل پتھروں کا سلسلہ ہے. سمبر میں 145 ٹریلین کیوبک فٹ شیل گیس جبکہ 1 کروڑ بیرل شیل تیل موجود ہے. بہت اہم اطلاعات ہیں، حوصلہ افزا خبریں ہیں. آج کے زمانے میں پاکستان کے لیے حوصلہ افزا خبر کہیں سے بھی آئے اس کو ویلکم ہی کرنا چاہیے. اور اگر انرجی کے حوالے سے خبر آئی ہے، پاکستان کے معدنی ذخائر کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے، اب اس میں یہ ایک اور اچھی خبر، اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان ریفائنریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب آفتاب حسین. بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب. اس پہ کتنا اعتبار کرنا چاہیے یہ جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی اطلاع آئی ہے شیل گیس کے حوالے سے، اس سے پہلے ہماری کیا معلومات تھی؟ جی خان صاحب، بات یہ ہے کہ خبر تو خبر ہی ہے، اچھی خبر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو چیز ہمیں معلوم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے ساتھ منسٹری آف پیٹرولیم اس کی اتھینٹسٹی معلوم کرے، اور اگر یہ واقعی اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے، جیسے کہ یہ صرف سٹیٹسٹکس ہیں، اور اگر آپ رپورٹ دیکھیں انہوں نے بڑا کوالیفائنگ ریمارک لکھا ہے کہ یہ رسک اور ٹیکنیکلی ریکوریبل ہیں، تو ابھی اس کو پروون سٹیج پہ جانے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں. اس مراحل کو طے کرنے کے لیے یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. اس کے لیے اگر واقعی آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پہلا ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ پالیسی فریم ورک بنائیں. اور پالیسی فریم ورک جیسے کنونشنل گیس کی ہے جو آپ 4.2 BCF گیس پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کی آپ نے ایک پالیسی بنائی ہے، اس کی پرائسنگ ڈٹرمن کی ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے ٹائٹ گیس جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے اس کی پالیسی بھی پچھلی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے. شیل گیس کی پالیسی آئی نہیں ہے. شیل اگر واقعی پہلے مرحلے میں اگر ڈپارٹمنٹ آف انرجی آپ کو اسٹیٹسٹکس فراہم کرتا ہے اور اس سروے کے اوپر آپ اس کا پہلا ایکسپلوریٹری کسی کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پالیسی ہونی چاہیے جس میں پرائسنگ آپ کے خیال میں اب ضرورت ہے اس سروے کے نتیجے میں، اور کیا اس کے علاوہ بھی تو ہمارے پاس کوئی اور معلومات ہونی چاہیے اگر اس سلسلے میں یہ رپورٹ آئی ہے، لیکن کیا آپ لوگ جو توانائی کے شعبے کے ماہرین ہیں آپ کی اس سلسلے میں کبھی کوئی معلومات رہی ہے، کوئی سلسلے میں سنگن ہوئی ہے؟ جی بالکل. ٹائٹ گیس کے لیے تو دیکھیں ہماری جو انرجی گروپ ہے جس نے ایک سجیسٹ کیا تھا کہ انٹیگریٹڈ انرجی پلان ہم نے بنا کے دیا تھا، اس کے اندر ٹائٹ گیس کی اور شیل گیس کی دونوں کی ہم نے اس میں پالیسی فریم ورک دیا ہے.
جو ٹائٹ گیس ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ نے دے دیا ہے اور وہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن جو شیل گیس ہے اس کی پالیسی آ جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں یہ بات انیشلی پروف ہوئی ہے کہ شیل گیس موجود ہے۔ اب نمبرز کیسے آئیں گے؟ ڈپارٹمنٹ آف انرجی یو ایس اے نے کیسے دیا ہے؟ ایک سروے کی بنیاد پہ دیا ہے، ٹیکنیکلی کوالیفائنگ ریمارک دیا ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھیں کہ اس وقت جو ہمارے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، خاص طور پہ جو گیس کے ذخائر ہیں، وہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ پروون جو ہمارے پاس تصدیق شدہ ذخائر ہیں اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی ہم ایسا ہے کہ اگر ہماری پریزنٹ کنزمپشن چلتی رہی تو یہ اگلے 8 سال کے اندر یہ گیس کے ذخائر تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ کو بہت ہی وار فوٹنگ کے اوپر آپ کو گیس امپورٹ کرنی پڑے گی۔ آپ پیرلل گیس امپورٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اپنی ڈومیسٹک پالیسی کے اندر آپ کو جو ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کو پالیسی دے کے اور ان کو سیکیورٹی دیں، اور سیکیورٹی دے کے جو ان ٹیپڈ ایریاز ہیں ان کو آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جو پریکٹیکلی ہمیں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں، اور اس کی بڑی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی تک آپ نے اس کول کے ذخائر کو 1 میگا واٹ میں بھی تبدیل نہیں کیا۔ تو آپ شیل گیس اور جو آپ کے پاس ٹائٹ گیس ہے اس کو آپ اگر اسٹیٹسٹکس تک دیکھتے ہیں تو بڑی خوش آئند خبر ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی ایز اے نیشن، اور یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہوگی، پاکستان میں گیم چینجر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب آفتاب حسین، ہمارے ساتھ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ریفائنری۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے مغربی افواج خاص طور پہ امریکہ، برطانیہ، فرانس تیاری پوری کر چکے ہیں، شام پہ راکٹ برسائے جائیں، جنگی حملہ کیا جائے، مغرب کی تیاری، ایک اور مشرق وسطی پر جنگ کے بادل، اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو ایک خصوصی رپورٹ کمرشل بریک کے بعد۔ مشرق وسطی کے ایک اور ملک پر جنگ کے بادل گرج رہے ہیں، اور مغرب نے خاص طور پہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شام کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے۔ شام پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اس نے اپنے ایک علاقے میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، جس میں 20 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ شام کا کہنا یہ ہے کہ یہ الزام قطعی طور پہ غلط ہے، دراصل کیمیائی ہتھیار باغیوں نے استعمال کیے ہیں، اور اس کا الزام شام کی حکومت پر تھوپا جا رہا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کا کوئی ملک اپنے لوگوں پر اتنا مہلک ہتھیار اس انداز سے استعمال نہیں کر سکتا، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے شام پر مغربی حملے کے لیے۔ اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شام نے اپنے لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، اور دوسری جانب فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ فرانس کیمیائی ہتھیاروں کو استعمال کرنے والے لوگوں کو حکومت کو سزا دینے کے لیے تیار ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اپنی چھٹیاں مختصر کر کے لندن واپس آ گئے ہیں، جہاں پر برطانوی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے اب بات ہو رہی ہے، اور برطانیہ بھی فوجی تیاری میں مصروف نظر آتا ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شام پر حملے کے حوالے سے اجلاس شروع ہوا ہے، اور اجلاس شروع ہوتے ہی روس اور چین نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ روس اور چین اس حوالے سے کسی قرارداد کو ویٹو بھی کرتے ہیں یا نہیں، لیکن امکان یہی ہے کہ روس اور چین اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے۔ روس نے متنبع کیا ہے کہ اس کے شام پر مغربی حملے کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے۔ روس کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ شامی حکومت نے اپنے لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ روس اور چین اس سلسلے میں امریکہ، افغانستان، فرانس وغیرہ کی اس استدلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مغربی فوجیں شام پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، اور اس کے لیے مشرق وسطی میں موجود تمام مسلمان ممالک، خاص طور پر عرب ریاستیں جہاں پر بادشاہت ہے، مکمل طور پر مغربی کارروائی کی حمایت کر رہی ہیں۔ جیسے کہ مصر میں مرسی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوج کی پشپناہی پہ جو کارروائی ہوئی کا فرانس، جرمنی نے کڑی تنقید نہیں کی، اور مشرق وسطی کے ممالک نے نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ موجودہ مصری حکومت کی بھرپور مالی امداد بھی کی جا رہی ہے۔ شام پر حملے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، شام کی تیاری کیا ہو سکتی ہے، اور اس کا رد عمل کیا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی سید علی عمران نے ترتیب دی ہے۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر طبلِ جنگ بج گیا ہے۔ اس مرتبہ شامی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر
कीमियाई हथियारों से सैकड़ों अफराद की हलाकत हमले की वजह बन रही है। हमले से हलाकतों की दर्दनाक तस्वीर ने आलमी ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया है। अमरीका, इसराइल और दीगर मगरबी ममालिक इस हमले का जिम्मेदार शामी हुकूमत को, जबकि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और शामी हुकूमत हमले का जिम्मेदार बागियों को करार दे रही है, ताकि अमरीका की जानिब से हमले का जवाब बनाया जा सके। इशारे मिल रहे हैं कि चंद दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा से मावरा शाम पर हमले शुरू हो जाएं और एक बार फिर पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीनों पर रात के वो मनाजिर देखें जबकि एक और मुस्लिम मुल्क पर बम बरस रहे हों। जंग की तैयारी के लिए बहिरा रूम में अमरीकी बहरी बेड़े क्रूज़ मिसाइल से हमलों के आगाज़ के लिए तैयार हैं, जबकि उर्दून और कब्रस में अमरीकी और बरतानवी अड्डों से हवाई हमलों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कवी इम्कान है कि शाम के फ़ज़ाई अड्डों, असलहे के डेपोज़ और लड़ाका तैयारे इन हमलों का अव्वलीन हदफ हो। दूसरी तरफ शाम का मजबूत दिफाई निज़ाम इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। शाम ने धमकी लगाई है कि अगर दमिश्क पर हमला हुआ तो इसराइली दारुल हुकूमत में आग बरसेगी। अगर इस तरह की खुदा न करे कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो वो मामला सिर्फ शाम तक नहीं रहेगा, इसकी लपेट में फिर लेबनान भी आ सकता है और हो सकता है कि इजराइल भी ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सके। बरतानिया की जानिब से शाम का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में लिए जाने के अचानक फैसले के बाद इम्कान है कि चीन और रूस की जानिब से वीटो को जवाज़ बनाकर फौरी हमला शुरू कर दिया जाए। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि शाम पर हमले के तबाहकुन असरात मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका तक पहुँच सकते हैं। गोया रूस ने शिद्दत पसंदी के फैलाव से अमरीका, इसराइल और शेख नशीन रियासतों को डराने की कोशिश की है। जो अलकायदा और जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वगैरह हैं, फिर इसके अलावा जो जमहूरियत पसंद अनारसेस हैं, इनके दरमियान जब कशमकश होगी तो मुझे नहीं लगता कि सीरिया में, शाम में अमन कायम हो सकेगा लंबे अरसे तक। ऐसा लगता है कि रूस, चीन, ईरान और शुमाली कोरिया के चहीते बशार अल असद पर कारी ज़रब लगने वाली है और अमरीका मुखालिफ कर्नल कदाफ़ी के साथ मगरिब की जानिब से किए गए इबरतनाक सलूक का घाव बर्दाश्त किए रूस और चीन को एक और गहरा ज़ख्म बर्दाश्त करना होगा। ताहम ये अहम तरीन जवाब किसी ताकत के पास नहीं कि सैकड़ों मुख्तलिफुल ख़याल ग्रोह सदर असद के बाद क्या शामी अवाम को अमन लौटा सकेंगे? क्या लीबिया और अफ़गानिस्तान की तरह खाना जंगी तो इनका मुक़द्दर न होगी? और ये भी कि क्या शाम की इसी खाना जंगी में अरब बेदारी की तहरीक हमेशा के लिए दफन करने का मंसूबा खामोशी और कामयाबी से चलता रहेगा? प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन आसिफ शेख के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।